بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے۔ کچھ تازہ ترین اطلاعات بلکہ اہم ترین اور بریکنگ نیوز ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کمرہ عدالت نمبر 1 شاہراہ دستور آج ایک بار پھر بہت بڑی سماعت ہوئی، اور پہلے دن کی سماعت نہیں، بہت ساروں کے غبارے سے ہوا نکال دی ہے، بلکہ جو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا ایک دورہ چل رہا ہے، وہ غبارہ آج پھٹ گیا ہے کمرہ عدالت نمبر 1 میں۔ اس کی وجہ بڑی کلیئر ہے، کیونکہ توشہ خانہ کیس میں عمران خان صاحب کو جس غیر قانونی طریقے سے اور جس بدترین طریقے سے سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا گیا، وہ پوری دنیا میں اس وقت زیر بحث ہے، اور دنیا عالم میں عدالتی تاریخ میں ایسی مثال نہیں ملتی کہ اس طریقے سے کوئی ٹرائل کیا گیا ہو اور اس طریقے سے فیصلہ سنایا گیا ہو۔ بہرحال سابق وزیر اعظم عمران خان اس وقت جیل میں ہے، لیکن جو سماعت ہے وہ بڑی دلچسپ اور بڑی امپورٹنٹ ہے، اور وہ سننے کے قابل ہے، اور یہ سماعت سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ مقدمہ ڈسپوز آف نہیں کیا، اور اس کو دوبارہ کل 2 بجے تک کے لیے رکھ لیا گیا ہے۔ اور 2 بجے اس لیے رکھا گیا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کو کہا گیا ہے کہ کل آپ پہلے اپنا فیصلہ دے دیں، کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان نہیں چاہتی کہ کسی بھی سسٹم کو بائی پاس کیا جائے، اور پورا موقع دیا جائے ہر فورم کو، عدالتی فورم کو، کہ وہ اپنی رائے، اپنا مائنڈ اپلائی کرے اور انصاف کے تقاضے پورے کرے۔ صورتحال یہ ہے کہ یہ درخواستیں دائر کی گئی تھیں، اور اس میں عمران خان صاحب کی طرف سے سردار لطیف کھوسہ صاحب آ جائے، اور ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو جائے گی لیکن سننے کے قابل ہے، اس لیے میں پوری کی پوری ہیئرنگ جو ہے کافی ڈیٹیلز کے ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ لطیف کھوسہ صاحب نے کہا جی کہ عمران خان صاحب 2018 میں انتخابات میں میاں والی سے رکن قومی اسمبلی منتخب ہوئے، اور الیکشن ایکٹ ہر رکن اسمبلی کو اثاثہ جات کی تفصیل جمع کروانے کا کہتا ہے۔ 6 اراکین اسمبلی نے عمران خان کی نااہلی کے اسپیکر اسمبلی کے پاس ریفرنس بھیجا۔ لطیف کھوسہ صاحب نے یہ کہا کہ اراکین اسمبلی نے چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان پر اثاثوں کی غلط ڈکلیریشن کا الزام لگایا، اور اسپیکر اسمبلی نے ریفرنس الیکشن ایکٹ کے سیکشن 137 کے تحت چیف الیکشن کمشنر کو بھجوا دیا۔ اس کے بعد جو ہے اب الیکشن ایکٹ کا سیکشن 137 پڑھیں۔ چیف جسٹس مظہر اکبر نقوی صاحب نے ان کو ہدایت کی، کیا ایک رکن اسمبلی دوسرے رکن کے خلاف شکایت درج کروا سکتا ہے؟ جسٹس نقوی صاحب نے پوچھا کہ ایک رکن اسمبلی نے دوسرے ممبر کے خلاف کس قانون کے تحت اسپیکر کو درخواست دی؟ جسٹس مظہر علی اکبر نقوی صاحب پوچھ رہے ہیں۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے یہ کہا کہ سیشن عدالت میں کیا آپ کا موقف ہے کہ شکایت قابل سماعت نہیں تھی؟ تو ہمارا موقف ہے کہ توشہ خانہ کیس کی شکایت پہلے مجسٹریٹ کے پاس جانی چاہیے تھی، لطیف کھوسہ صاحب نے کہا۔ آپ ضابطہ فوجداری کی دفعہ 193 پڑھ کر اپنا سوال بتائیں، چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے انہیں کہا کہ آپ اس کو ذرا عدالتی اصطلاح میں اور اس طریقے سے اپنا سوال فریم کریں، سادہ انداز کے بجائے۔ آپ کے مطابق اس معاملے پر ابتدائی کارروائی مجسٹریٹ کر کے ٹرائل سیشن عدالت ہی کر سکتی ہے، چیف جسٹس صاحب نے کہا۔ قانون میں لکھا ہے کہ مجسٹریٹ شکایت کا جائزہ لے کر اسے سیشن عدالت بھیجے گا۔ یہ جسٹس مندخل صاحب اب آ گئے ہیں، انہوں نے کچھ سوال جواب شروع کیے۔ انہوں نے کہا کہ قانون میں مجسٹریٹ کے جائزہ لینے کا مطلب کیا ہے؟ جسٹس مندخل صاحب نے پوچھا۔ کھوسہ صاحب نے کہا اس کا مطلب ہے کہ مجسٹریٹ جائزہ لے گا کہ شکایت بنتی ہے یا نہیں۔ اور لطیف کھوسہ نے یہ بھی کہا کہ قتل ہو تو دفعہ 302، قتل نہ ہو تو دفعہ 302 کی ایف آئی آر درج نہیں ہو سکتی، یعنی جو جرم ہوگا وہی ایف آئی آر درج ہوگی، اس کے بغیر تو کوئی ایف آئی آر درج نہیں ہوگی۔ تو کھوسہ صاحب نے یہ کہا کہ میرے مطابق ایک رکن اسمبلی دوسرے رکن کے خلاف شکایت درج نہیں کروا سکتا، اور اسپیکر ریفرنس بھیجتا ہے، اور چیئرمین عمران خان کے خلاف اسپیکر نے ریفرنس بھیجا، لیکن 120 دن گزرنے کے بعد۔ آپ کا کیس تو ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف ہے، شکایت کی قانونی حیثیت پر نہیں، جسٹس مندخل صاحب نے کہا۔ تو جسٹس مندخل نے کہا کہ ٹرائل کورٹ سے مقدمہ ختم ہو چکا، اب کیس کو ریمانڈ کیا جا سکتا ہے۔ جسٹس مندخل صاحب نے کہا کہ موجودہ کیس کا سزا کے خلاف مرکزی اپیل پر کیا اثر ہوگا، اور کھوسہ صاحب نے کہا کہ عدالت کو گھڑی کی سوئیاں واپس پہلے والی پوزیشن پر لانی ہوں گی۔ اس مرتبہ غلط بنیاد پر بنائی گئی عمارت نہیں گر سکتی، چیف جسٹس صاحب نے کہا، کیونکہ یہ 9 اور 10 اپریل کی درمیانی شب والی بات کر رہے تھے چیف جسٹس عمر عطا بندیال سے کھوسہ صاحب کہ آپ واپس لے جائیں، یعنی کہ 0 سے شروع کریں۔ تو چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ نہیں، ہر دفعہ ایسا نہیں ہوتا۔ تو الیکشن کمیشن نے
الیکشن کمیشن نے 21 اکتوبر کو چیئرمین پی ٹی آئی کو عمران نااہل کر کے شکایت درج کرانے کا فیصلہ کیا۔ الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کیا۔ کھوسا صاحب بتا رہے ہیں عدالت کو لاہور ہائی کورٹ نے قرار دیا کہ فوجداری کارروائی تا حکم ثانی نہیں ہوگی۔ کیا لاہور ہائی کورٹ میں توہین عدالت کی درخواست دائر کی تھی؟ چیف جسٹس صاحب نے پوچھا۔ توہین عدالت کی درخواست سپریم کورٹ میں دائر کریں گے۔ کھوسا صاحب نے جواب دیا درخواست وہاں ہی دائر ہو سکتی ہے جس عدالت کی توہین ہوئی ہے۔ الیکشن کے فیصلے کی روشنی میں ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر نے فوجداری شکایت درج کرائی۔ ڈسٹرکٹ الیکشن کمیشن نے مقدمہ درج کرانے کی اتھارٹی نہیں دی تھی کہ عمران خان کے خلاف شکایت سیکٹری نے بھیجی، یعنی کہ سیکٹری الیکشن کمیشن نے بھیجی اور وہ مجاز نہیں تھا۔ کھوسا صاحب پہلے دن سے کہہ رہے ہیں آپ یہ نقطہ کیسے سپریم کورٹ میں اٹھا سکتے ہیں؟ جسٹس مندوخیل نے کہا ہم دوسرے فریق کو سنے بغیر آپ کی اپیل کیسے مان سکتے ہیں؟ جسٹس مندوخیل صاحب اب ان سے اصرار کر رہے ہیں۔ چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ آپ کہہ رہے ہیں سیکٹری کو الیکشن کمیشن قرار نہیں دیا جا سکتا، اور کھوسا صاحب نے کہا جی بالکل ایسا ہی ہے، مرکزی اپیل اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہے، زیر سماعت ہے۔ جسٹس مندوخیل نے کہا وہ تو بعد کی بات ہے۔ کھوسا صاحب نے جواب دیا سیشن جج فیصلہ کے بعد امریکہ چلے گئے، کیا ہم اس کیس کو خود سنیں یا ہائی کورٹ کو کہیں کہ وہ ان نکات کو سامنے رکھ کر فیصلہ دے؟ چیف جسٹس پاکستان نے کھوسا صاحب اور دوسرے وکلاء سے پوچھا آپ کی دلیل ہے کہ بادیوں نظر میں سیکٹری الیکشن کمیشن شکایت نہیں بھیج سکتا؟ چیف جسٹس صاحب نے پوچھا سیشن کورٹ کو شکایت مسترد کرنی چاہیے تھی۔ چیف جسٹس صاحب نے کہا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں مسترد کیوں، واپس بھیجنے کی بات کیوں نہیں کر رہے؟ جسٹس مندوخیل صاحب کہہ رہے ہیں تو یہ کرید رہے ہیں تمام جج صاحبان، چیف جسٹس عمر بندیال صاحب، جسٹس نقوی صاحب اور جسٹس جمال خان مندوخیل صاحب، یہ مختلف سوالات کر کے معاملے کی تہ تک پہنچ رہے ہیں اور کیا کیا اس میں قانونی مشغافیاں ہیں، قانونی سکم ہے، وہ پوچھنا چاہ رہے ہیں۔ سیکٹری الیکشن کمیشن کا اختیار استعمال نہیں کر سکتا، الیکشن کمیشن کا مطلب ہے اس کا چیف الیکشن کمشنر اور 4 اس کے ارکان۔ جج ہمایوں دلاور مقدمہ سننے کے بھی اہل نہیں تھے، لطیف کھوسا نے کہا قانون کے مطابق مجسٹریٹ نے تعین کرنا ہوتا ہے کہ مقدمہ وہ سن سکتا ہے یا سیشن کورٹ۔ جسٹس مظہر علی نقوی صاحب نے کہا موجودہ کیس کا ہائی کورٹ میں زیر التوا اپیل پر براہ راست اثر پڑے گا۔ جسٹس مندوخیل چیف جسٹس صاحب نے کہا یہ تمام نکات ہائی کورٹ میں اٹھاتے تو زیادہ مناسب ہوگا، سپریم کورٹ میں یہ نکات دوسری مرتبہ اٹھائے جا رہے ہیں۔ لطیف کھوسا صاحب نے کہا عدالت نے پہلے بھی سارے نکات ہائی کورٹ کو بھیجے تھے اور ہائی کورٹ نے عدالتی حکم کے باوجود کیس دوبارہ ہمایوں دلاور کو بھیج دیا۔ جسٹس کھوسا صاحب نے عدالت کو بتایا چیف جسٹس صاحب کو کہ پہلے بھی یہ آرڈر ہوا تھا لیکن ہمیں سنوائی نہیں ہوئی ہماری اور ہمیں انصاف نہیں ملا۔ ان نکات دائرہ اختیار کا اعتراض اپیل میں بھی اٹھایا جا سکتا ہے، چیف جسٹس صاحب نے کہا ان نکات پر فیصلہ ہم کریں یا ہائی کورٹ کو واپس بھیج دیں۔ جسٹس مندوخیل صاحب نے کہا جی کہ آپ کو کیس ریمانڈ بیک ہونے پر اعتراض تھا یا صرف جج پر اعتراض ہے؟ مجھے دونوں پر اعتراض تھا، لطیف کھوسا صاحب نے کہا، مگر بنیادی طور پر یہ کہہ رہا تھا کہ جوڈیشل مائنڈ تو اپلائی کریں۔ آپ کہہ رہے ہیں معاملہ قابل سماعت ہونے اور دائرہ اختیار کا معاملہ پہلے طے ہونا چاہیے تھا، چیف جسٹس صاحب نے کہا آپ چاہتے ہیں ٹرائل کورٹ اور ہائی کورٹ نے یہ نقطہ نہیں کیا، یہ نقطہ ایڈریس نہیں کیا، ایسا کرنے سے ہائی کورٹ کی ریمیڈی ضائع ہو جائے گی۔ جسٹس نقوی صاحب کہہ رہے ہیں ضائع ہو جانے دیں، قانون کو بالا ہونے دیں، لطیف کھوسا صاحب نے کہا۔ لطیف کھوسا نے اپنے جب دلائل مکمل کیے تو اس کے بعد الیکشن کمیشن کی طرف سے آگے ٹرائل نے الیکشن کمیشن کی طرف سے وکیل جو ہیں وہ کام آ گئے میدان میں اور انہوں نے کہا کہ ٹرائل کورٹ نے چیئرمین تحریک انصاف کے تمام اعتراضات پر فیصلہ کر رکھا ہے، بطور کورٹ آف لا ہم نہیں چاہتے معاملہ بار بار ایک دوسری جگہ جائے، چیف جسٹس صاحب نے کہا، اور یہاں سے کیس شروع ہوتا ہے۔ ہائی کورٹ نے جو معاملات ریمانڈ بیک کیے بہتر نہیں ہوگا ہائی کورٹ بھی ان پر اپنا مائنڈ اپلائی کرے، چیف جسٹس صاحب کہہ رہے ہیں۔ امجد پرویز صاحب کہتے ہیں مجھے ابھی یہاں پر کیس کے لیے الیکشن کمیشن سے پاور آف اٹارنی نہیں ملا، دوران سماعت کچھ تلخیاں بھی ہوئیں اور وہ الیکشن کمیشن کے وکیل کے ساتھ بھی اور سردار لطیف خان کھوسا کے ساتھ بھی تھوڑی سی تلخ گفتگو بھی ہوئی۔ تو چیئرمین پی ٹی آئی کو عمران خان کو انصاف کے مواقع دستیاب ہیں، یہ الیکشن کمیشن کے وکیل کہہ رہے ہیں۔ کیا چیئرمین عمران خان یہاں کہیں موجود ہے؟ چیف جسٹس کا سوال۔ مجھے تو ملزم یہاں نظر نہیں آتا، چیف جسٹس صاحب نے کہا۔ کیا ملزم عدالت میں ہے یا جیل میں قید ہے؟ چیف جسٹس صاحب نے پوچھا۔ ایسا مذاق نہ کریں، چیف جسٹس نے ذرا تھوڑا سا سختی سے کہا۔ اور چیئرمین عمران خان کو کون سے انصاف کے موقع دیے گئے؟ چیف جسٹس صاحب نے بہت بڑا سوال اٹھا دیا اور 3 دفعہ کیس کال کر کے ٹرائل کورٹ نے ملزم کو سزا سنا کر جیل بھیج دیا۔ یہ چیف جسٹس عمر بندیال صاحب کے اب الیکشن کمیشن کے وکیل سے مخاطب ہیں، الیکشن کمیشن کے حکام بھی سن رہے تھے، چیئرمین پی ٹی آئی کو تو سنا ہی نہیں گیا، چیف جسٹس صاحب کہہ رہے ہیں۔ اور جسٹس مندوخیل نے لطیف کھوسا صاحب سے ان کی تلخی ہوئی، انہوں نے کہا جی آپ ہر بات پر اسلام آباد ہائی کورٹ پر اعتراض اٹھا رہے ہیں۔ جسٹس مندوخیل نے کہا
اعتراض نہ کریں تو پھر کیا کریں؟ کھوسا صاحب نے کہا ہائی کورٹ نے فیصلہ کر دیا، آپ اپیل کر دیں، بعد کا عدالت کا ہر فیصلہ پبلک ڈومین ہو جاتا ہے۔ چیف جسٹس عمر بندیال صاحب کہہ رہے ہیں عدالت کا فیصلہ ڈسکس ہونا چاہیے، ججز نہیں۔ چیف جسٹس عمر بندیال صاحب نے کہا یہ بات درست ہے۔ ہائی کورٹ نے 4 اگست کو آپ کی درخواست پر فیصلہ کر دیا، چیف جسٹس عمر بندیال صاحب نے کہا۔ 5 اگست کو ٹرائل کورٹ کے جج ہمایوں دلال نے ہمارے خلاف فیصلہ دیا اور سیشن عدالت کے خلاف کوئی حکم امتنان نہیں تھا، اس نے فیصلہ ہی کرنا تھا۔ جسٹس مندوخیل جو ہیں وہ ہمایوں دلاور ٹرائل کورٹ کے فیصلے کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں۔ قانون میں پھر 120 دن کی حد کر دی گئی ہے۔ لطیف کھوسا صاحب نے کیا ساری عمر یہ تلوار لٹکتی رہے گی؟ لطیف کھوسا صاحب پوچھ رہے ہیں قانون میں لکھا ہے کہ جب ڈکلیریشن جھوٹا ہونے کا پتہ چلے گا اس کے 120 دن تک شکایت درج ہو سکتی ہے۔ جسٹس مندوخیل قومی صوبائی اسمبلی کی 800 سے زائد ارکان ہیں چیف جسٹس، الیکشن کمیشن نے سینکڑوں ارکان اسمبلی کا جائزہ لینا ہوتا ہے۔ چیف جسٹس صاحب نے کہا 120 دن کب شروع ہوں گے اس کے لیے مائنڈ اپلائی کرنا پڑتا ہے۔ 5 اگست کو اپیل کرنے کا فیصلہ ہو گیا، آپ نے چیلنج بھی کر دیا۔ ہائی کورٹ نے کہا چیف جسٹس صاحب اب یہ سوالات اٹھا رہے ہیں کہ ہائی کورٹ نے کہا آپ کو تعصب کے ساتھ ٹرائل کی تیز رفتاری پر بھی اعتراض تھا، اگر کوئی فیصلہ غلط ہے تو اس میں مداخلت کر سکتے ہیں۔ سپریم کورٹ یہاں پر جج کے تحفظ کے لیے بھی بیٹھی ہے۔ چیف جسٹس عمر بندیال صاحب اب مسلسل سوالات بھی اٹھا رہے ہیں اور اپنا مائنڈ بھی دے رہے ہیں۔ سپریم کورٹ کے جج سے لے کر ماتحت عدالت تک ہر جج کی عزت ہے، اور سردار لطیف کھوسا صاحب نے کہا جی بالکل ایسا ہی ہے، ہم نے آپ کے لیے خون دیا ہے، ہمیں پتہ ہے آپ ہمارے ساتھ ہیں، آپ نے ہمارے لیے یا کسی شخص کے لیے نہیں، کرسی اور آئین کے لیے خون دیا۔ جسٹس مندوخیل صاحب کہہ رہے ہیں ہم نے قانون کی حکمرانی اور آزاد عدلیہ کے لیے قربانیاں دیں۔ لطیف کھوسا صاحب نے مندوخیل صاحب کو جواب دیا غلطیوں کے باوجود آج ٹرائل کورٹ کے فیصلے پر مداخلت نہیں کریں گے۔ چیف جسٹس عمر بندیال صاحب نے یہ بات کی۔ ٹرائل کورٹ نے ایک ہی روز میں فیصلہ کر لیا، ٹرائل کورٹ پر پابندی نہیں تھی اس لیے فیصلہ کر لیا گیا۔ جسٹس مندوخیل کہہ رہے ہیں جب فیصلہ آ جاتا ہے تو عوام کی ملکیت ہو جاتی ہے۔ چیف جسٹس صاحب کہہ رہے ہیں تنقید عدالتی فیصلے پر کریں، ادارے پر نہیں۔ چیف جسٹس صاحب کہہ رہے ہیں پہلے چیئرمین عمران خان کے خلاف کرپٹ پریکٹس ثابت ہوئی، پھر شکایت ہوئی بھیجی گئی۔ جسٹس جمال خان مندوخیل کہہ رہے ہیں اگر ٹرائل کورٹ یا اپیلٹ کورٹ نے کسی معاملے کو نہیں دیکھا تو ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ چیف جسٹس صاحب نے یہاں پہ آ کے اب ایک پوائنٹ کیا جی کہ ہم دیکھ سکتے ہیں اس کو، اگر متعلقہ کورٹ نے کسی معاملے پر فیصلہ کر لیا ہے تو اپیل میں ہم دیکھ سکتے ہیں، چیف جسٹس صاحب کہہ رہے ہیں۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ قومی اسمبلی کے 342 ارکان ہوتے ہیں، 120 دن میں شکایت بھیجنا مشکل ہوتا ہے، آپ عدالتی فیصلے پر بات کریں، اور سپریم کورٹ کے جج سے لے کر ٹرائل کورٹ تک سب کی برابر عزت و تکریم ہے۔ لطیف کھوسا صاحب کہہ رہے ہیں اور ہم نے ہمارا ساتھ آئین کے لیے ہے، آپ نے ہمارا ساتھ دیا آئین کے لیے اور ہم گواہ ہیں۔ چیف جسٹس صاحب نے کھوسا صاحب کی طرح تعریف کی، آپ نے آئین کے لیے جدوجہد کی، کسی جج کے لیے نہیں۔ جسٹس مندوخیل صاحب نے کہا جج فیصلہ کر کے لندن روانہ ہو گئے۔ لطیف کھوسا صاحب نے پھر اعتراض اٹھایا آپ کو اعتراض جج پر تھا یا کیس ریمانڈ کرنے پر تھا؟ جسٹس مندوخیل صاحب کہہ رہے ہیں ہمارے اعتراضات اختیار سماعت پر ہیں، سپریم کورٹ نے بھی واپس ہائی کورٹ بھیج دیا، سپریم کورٹ ہمارا اعتراضات کو سن کر فیصلہ کرے، آپ ہائی کورٹ کے فورم کو کیوں ضائع کر رہے ہیں؟ جسٹس مندوخیل ہائی کورٹ کا فورم ضائع ہوتا ہے تو ہونے دیں۔ لطیف کھوسا صاحب کہہ رہے ہیں ہم خار ہو رہے ہیں، آپ جذباتی ہونے کے بجائے قانون کے مطابق دلائل دیں۔ چیف جسٹس صاحب نے کہا ہائی کورٹ میں اپیلیں زیر سماعت ہیں، انہیں فیصلہ کرنے دیں۔ وکیل الیکشن کمیشن نے کہا بہتر نہیں ہوگا ہائی کورٹ اپنا مائنڈ اپلائی کر دے؟ بار بار چیف جسٹس صاحب کہہ رہے ہیں بار بار کیسز عدالتوں میں آتے ہیں، چیف جسٹس صاحب یہ کہہ رہے ہیں اور اس کیس میں پیش ہونے کے لیے میرے پاس اٹارنی نہیں، آپ پہلے پیش ہوتے رہے ہیں، اس کیس میں آپ سے معاونت لیں گے۔ چیف جسٹس کا امجد پرویز سے مکالمہ، ہائی کورٹ نے خود فیصلہ کرنے کے بجائے پھر ریمانڈ بیک کر دیا۔ ٹرائل کورٹ نے 3 سے 4 مرتبہ کیس میں وقفہ کیا لیکن ملزم کی طرف سے کوئی پیش نہیں ہوا، وکیل الیکشن کمیشن کہہ رہے ہیں۔ پھر سیشن کورٹ نے فیصلہ کر دیا، کتنے دن کے موقع دیے گئے؟ چیف جسٹس صاحب نے پوچھا ٹرائل کرنے میں اتنی جلدی کیا تھی؟ جسٹس مندوخیل صاحب نے اب سوال اٹھایا ہے تو اس لیے ہم پرسوں اب آ گیا جی پنچنگ لائن آ گئی، اپیل کل کے لیے مقرر ہے۔ چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہم پرسوں 1 بجے کے لیے کیس مقرر کر لیتے ہیں۔ چیف جسٹس صاحب نے کہا چیئرمین پی ٹی آئی کے پاس عمران خان کے پاس ابھی فورمز موجود ہیں۔ وکیل الیکشن کمیشن نے کہا کیا آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم عمران خان کو بری کر دیں؟ چیف جسٹس کا وکیل الیکشن کمیشن سے مکالمہ، آپ کا طرز عمل تو ایسا ہی لگ رہا ہے۔ چیف جسٹس صاحب نے کہا اگر ملزم کوئی خود گواہ پیش نہیں کرتا تو عدالت گواہان طلب کر سکتی ہے۔ جسٹس مندوخیل اور چیئرمین پی ٹی آئی کو گواہان پیش کرنے کے لیے وقت نہیں دیا گیا۔ چیف جسٹس صاحب نے یہ پوائنٹ بھی اٹھایا۔ ٹرائل کورٹ نے کہا گواہان غیر متعلقہ ہیں، الیکشن کمیشن کے وکیل نے بتایا۔ بعد نظر ٹرائل کورٹ نے ایک ہی دن میں فیصلہ کیا جو درست نہیں تھا۔ یہ ہے پنچنگ لائن چیف جسٹس آف پاکستان کی طرف سے۔
کہ ایک ہی دن بادی النظر میں پرما فشائی کہ ایک ہی دن یہ سب کچھ کر کے فیصلہ سنایا جو درست نہیں تھا۔ ٹرائل کورٹ کے فیصلے میں بادی النظر میں خامیاں موجود ہیں، چیف جسٹس صاحب کہہ رہے ہیں۔ ابھی اس معاملے میں مداخلت نہیں کر رہے، آپ ہائی کورٹ کو فیصلہ کرنے دیں، ہم پرسوں کیس کو سنیں گے۔ کیا فوجداری مقدمات کی سماعت ایسے ہوتی ہے کہ ایک ہی دن میں سزا ہو جائے؟ چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب پوچھ رہے ہیں۔ نقوی صاحب نے پوچھا کیا قانون میں حق دفاع ملزم کا حق نہیں؟ اور الیکشن کمیشن کے وکیل نے کہا کہ دفاع کا حق دینا قانونی طور پر لازمی ہے۔ انہوں نے تسلیم کیا 7 دن کا وقت کو قانون میں استغاثہ کو بھی دیا جاتا ہے۔ جسٹس نقوی صاحب نے کہا۔ جسٹس مندوخیل نے کہا کچھ گواہان کو ملزم پیش نہیں کر سکتا، انہیں عدالت خود بلاتی ہے۔ ٹرائل کورٹ میں اٹھائے گئے تمام نکات پر فیصلہ دے چکی ہے۔ ایڈیشنل ڈی جی لا الیکشن کمیشن آئے۔ فیصلے کے خلاف کل اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپیل ہے اور سماعت کے لیے مقرر ہے۔ ایڈیشنل ڈی جی لا الیکشن کمیشن اب آ رہے ہیں، خود آ گئے ہیں۔ الیکشن کمیشن کے وکیل امجد پرویز عدالت میں پیش، انہوں نے کہا جی عدالت میں 5 اگست کو ملزم کی جانب سے کوئی پیش نہیں ہوا، تو کیا ملزم نے گواہ پیش کرنے کا کہا تھا؟ چیف جسٹس مندوخیل صاحب نے کہا جی ملزم کے گواہان کو عدالت نے غیر متعلقہ قرار دے دیا۔ وکیل نے بتایا فوجداری کیس میں گواہ کے غیر متعلقہ کیسے کہا جا سکتا ہے؟ چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب پوچھ رہے ہیں کہ کیسے یہ ہو گیا کہ گواہان کو غیر متعلقہ قرار دے دیا گیا؟ ٹرائل کورٹ کو اتنی جلدی تھی کہ وہ صفائی کا موقع ہی نہ دیا گیا۔ جسٹس جمال خان مندوخیل ٹرائل کورٹ نے اپنے قلم شدہ فیصلے کی بنیاد پر کیسے فیصلہ کر دیا؟ اس طرح تو فیصلے میں غلطیاں ثابت ہو گئی ہیں۔ چیف جسٹس اور جسٹس عمر عطا بندیال صاحب، جسٹس نقوی صاحب اور جسٹس جمال خان مندوخیل اس پہ متفق نظر آتے ہیں کہ غلطیاں ثابت شدہ ہیں۔ غلطیوں کے باوجود عمران خان کے پاس داد رسی کا فورم موجود ہے۔ وکیل الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے آپ کہنا چاہتے ہیں کہ عدالت آج ہی ملزم کو رہا کر دے۔ چیف جسٹس آپ اس طرح کا طرز عمل کیسے اپنا سکتے ہیں؟ چیف جسٹس صاحب نے کہا نقوی صاحب نے کہا جسٹس نقوی صاحب نے توشہ خانہ کیس میں ٹرائل کورٹ کے، سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے احکامات کی خلاف ورزی کی۔ جسٹس نقوی صاحب نے کہا کیا ہر کیس اس طرح فیصلے ہوتے ہیں؟ ہر مقدمے میں اس طرح فیصلے نہیں ہوتے۔ وکیل الیکشن کمیشن تسلیم کر رہے ہیں، ایڈمٹ کر رہے ہیں۔ اب سپریم کورٹ کی سماعت جی وہ ہوگی کل 2 بجے، اور پہلے انہوں نے کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کو کہ پہلے آپ اپنا فیصلہ کریں اور کل 2 بجے دوبارہ ہوگی، اور سپریم کورٹ نے یہ سماعت جو ہے کل 2 بجے تک یا 1 بجے کے بعد تک رکھی ہے جی۔ اور بادی النظر میں ٹرائل کورٹ کے فیصلے میں غلطیاں موجود ہیں، چیف جسٹس صاحب نے کہا، لیکن آج ہم مداخلت نہیں کریں گے، کل ہائی کورٹ میں ہونے والی سماعت کو دیکھیں گے۔ ہائی کورٹ کل صبح اپیلوں پر سماعت کرے، ہائی کورٹ میں سماعت ہو جانے کے بعد ہم مقدمہ سنیں گے، چیف جسٹس آف پاکستان۔ تو یہ ہے بنیادی بات جی، اور عمران خان صاحب توشہ خانہ کیس میں اسی ہفتے انشاءاللہ ان کو رہائی کا حکم ملے گا، کیونکہ جو غیر قانونی کام کیا گیا ہے غیر قانونی طریقے سے، وہ سب کے سب سامنے عیاں ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔